السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو آج آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ خبر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو میں نے اپنے وی لاگ میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، اور آج اس خبر کی تصدیق ہو گئی، اور برطانوی وزارت داخلہ نے اس خبر کی تصدیق کی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی وزیر داخلہ کی جانب سے جو خط برطانوی حکومت کو بھیجا گیا تھا اس پر انہوں نے اپنا آفیشیل موقف جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی چاہتے ہیں تو یہ خط نہ لکھیں، باقاعدہ درخواست کریں، اور درخواست کے لیے بھی انہوں نے حکومت پاکستان کو بتایا ہے کہ آپ یہ خط 1974 کے اس معاہدے کے تحت لکھیں جس کے تحت 4 سال وہ ایسے اشخاص جن کو 4 سال یا 4 سال سے زائد کی سزا پاکستانی عدالتیں سنا چکی ہیں اور وہ مفرور ہو کر پاکستان سے برطانیہ آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ واپس اس معاہدے کے تحت لا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں تو اس معاہدے کے تحت آپ ہمیں باقاعدہ درخواست دیں۔ یہ خطوط کی کوئی ایسی اہمیت نہیں، آپ نے خط دے دیا، ہم نے پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اصل میں ہوا کیا؟ اصل بات یہ، اس پوری کہانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آج برطانوی اخبار دی سن نے اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ کے اندر اس سارے مسئلے کو پیش کیا۔ برطانوی اخبار کا یہ کہنا تھا کہ اکتوبر میں، یعنی کہ 20 اکتوبر کو ایک فلائٹ آ رہی تھی پاکستان میں جو برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی ہیں، ان کو لے کے ایک چارٹرڈ فلائٹ نے پاکستان لینڈ کرنا تھا۔ برطانوی حکومت نے وہ چارٹرڈ فلائٹ بک کرنے کے لیے 3 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے، لیکن جب وہ فلائٹ پاکستان کے لیے روانہ ہونے لگی تو حکومت پاکستان نے اس فلائٹ کو پاکستان اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور یہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا ایک مجرم آپ کے پاس بیٹھا ہے، تو جب تک آپ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے ہم اس فلائٹ کو پاکستان لینڈ نہیں کرنے دیں گے، جس پر پاکستان اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک سفارتی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی حکومت پاکستان کی اسی قسم کے وزراء کے ایسی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا غلام سرور خان جو ہوا بازی کے وزیر ہیں، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ دیا کہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ امتحان دیے بغیر پاس ہوئے اور ان کے جو لائسنس ہیں وہ بوگس ہیں، جس کی وجہ سے پی آئی اے آج بھی یورپ اور کئی خلیجی ممالک میں بین کر دی گئی ہے، یعنی کہ پاکستانی جو فلائٹس ہیں پی آئی اے کی وہ ان ممالک میں لینڈ ہی نہیں کر سکتی، جس وجہ سے پی آئی اے کو خاصا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ، انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس پر آج تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر ایک تناؤ موجود ہے۔ انفیکٹ اگر آپ غور کریں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک طرف تو واپس آنا نہیں چاہ رہے اور دوسری جانب جو ہے پاکستانی حکومت انہیں واپس لانا نہیں چاہ رہی، کیونکہ اگر واپس لانا میں ان کا سنجیدگی ہوتی تو وہ اس کے لیے باضابطہ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے۔ اب ہوا کیا؟ اس کے حوالے سے برطانوی اخبار سن نے نواز شریف صاحب کے وہاں پہ سٹے کے حوالے سے بڑی سنسنی خیز باتیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب پر سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ یہاں پہ موجود ہے برطانیہ میں، اور ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کی ویڈیوز کے اندر اور تصویروں کے اندر کہ وہ لنڈن کے اندر چہل قدمی کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا مریض ہے جس نے ایک رات بھی ہاسپٹل میں نہیں گزاری، بلکہ وہ یہاں پہ لنڈن میں بیٹھ کر پاکستان میں بڑے لمبے لمبے ویڈیو لنک پر خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اور سن نے یہ بھی لکھا، اور ہے تو نازیبہ لفظ لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھا کہ نواز شریف صاحب وہ چوہا ہے جو لندن میں اپنے بل میں چھپا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ان کے حوالے سے کیسی زبان استعمال کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی مفرور مجرم ہے وہ از خود کیسے آئے گا آ کے گواہی اپنے آپ کو گرفتاری پیش کرے گا؟ مفرور کو پکڑنے کے لیے ایک طریقہ کار جو قانون میں وضع ہے اس کے مطابق کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپیلے اخباروں میں چھایا کرا دیں جناب آپ کی مہربانی ہے واپس آ جائے، تو بندہ سر جھکا کے کہے گا جناب السلام علیکم میں آگے مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال لیں۔ انفیکٹ یہ سب کچھ جو میرے خیال کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نواز شریف صاحب کو یہ کشن فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ کے اندر اپنے قیام کو لیجیٹیمائز کریں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ وہ کس طرح؟ اب اگر پاکستانی حکومت برطانوی حکومت کے خط کے جواب میں 1974 کے ٹریٹی کے مطابق ایک باضابطہ درخواست برطانوی حکومت کو دیتی ہے
تو اس پر برطانوی حکومت کارروائی کرے گی۔ اب جیسے ہی اس کارروائی کا آغاز ہوگا، نواز شریف صاحب سیاسی پناہ کی درخواست وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کو سیاسی پناہ کی درخواست جو ان کی تقاریر کی روشنی کے اندر ان کو فوری طور پر مل جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایک بات اپنی تقاریر کے اندر وہاں پہ اسٹے کے اندر یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ ان کو فیئر ٹرائل مل سکتا ہے، وہ ارشد ملک والی ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور نہ ہی ان کو وہاں پہ اپنی جان کی کوئی سیکیورٹی ہے۔ اور انہوں نے اپنے خطابات کے اندر بھی یہ واضح طور پہ کہا ہے، اور دو اعلیٰ ملٹری آفیشلز کا انہوں نے نام بھی لیا کہ جناب یہ میرے خلاف ساری پروپیگنڈا کیمپین یہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کیس کے اوپر، یعنی کہ اس سارا جو سینیریو میں نے بھی آپ کو بیان کیا، اس کے تحت اگر وہ سیاسی پناہ کی درخواست وہاں پہ دائر کرتے ہیں تو ان کو سیاسی پناہ لینے کے اندر کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور اگر برطانیہ نے ان کو سیاسی پناہ دے دی تو حکومت کے لیے ان کو واپس لانا ناممکن ہو جائے گا تقریباً، اور جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بیٹے ہیں، ان کی جو فیملی ہے برطانیہ میں مقیم ہے، اور وہ برطانیہ کے شہری ہیں، برطانیہ کے اندر برطانوی قوانین کے مطابق وہ وہاں پر ٹیکس پیئرز ہیں، لہٰذا یہ معاملہ اب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ حکومت انفیکٹ ایسے ٹوپی ڈرامے کرتی ہے، ایسی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتی ہے جسے الٹیمیٹلی اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح بھی آپ کو میں نے 2 مثالیں دی، اسی طریقے سے فیصل ووڈا آپ کو یاد ہوگا، اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جناب بس 2 ہفتے صبر کر جائیں، ملک میں نوکریوں کا سیلاب آنے والا ہے، نوکریاں ہوں گی اور وہ جو ہے نا آپ کو بندے نہیں ملیں گے کہ ہم اس پر ان کو اپوائنٹ کر سکیں، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وہ 50 لاکھ نوکری، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اس قسم کے بے شمار دعوے ہیں، تو اس کی اتنی لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے جس کی حد نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جو حکومت کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی۔ اب نواز شریف صاحب کے معاملے کو دیکھیں کہ اگر اس کو واپس لانا ہی ان کا مطمع نظر ہو تو کیا اس کو آسانی سے واپس نہیں لایا جا سکتا؟ بہت آسانی سے لایا جا سکتا تھا، لیکن اب ان کو واپس لانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا، اور پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو اب میرا خیال ہے کہ واپس لانے میں حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو اپنے میرے اس ویلاگ پر اپنے جو ہے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹس باکس میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔